الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا۔ سورہ نساء کے آغاز سے اللہ تبارک و تعالی خاندانی زندگی سے متعلق اہم احکام بیان فرما رہے ہیں۔ اسی ذیل میں میراث کے وقت احکام کا بھی ذکر آیا تھا، اور یہ بات بھی پیچھے آئی تھی کہ عورتوں کی میراث جبکہ وہ اسبا ہوں تو اس وقت جو ان کی میراث آدھی رکھی گئی ہے مرد کے مقابلے میں، اس کے اوپر ایک اشکال پیدا ہوتا تھا کہ کیوں کم رکھی گئی۔ تو اس اشکال کا جواب دینا بھی مقصود ہے، اور پھر خاندانی زندگی کا ایک اہم بنیادی اصول بھی بیان کرنا مقصود ہے۔ چنانچہ ان آیات میں وہ بنیادی اصول بیان فرمایا گیا ہے۔ آیات کا ترجمہ یہ ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے نگراں ہیں، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کیونکہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، وبما انفقوا من اموالہم، اور چونکہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے۔ یہ اصول ایک بیان فرمایا جا رہا ہے کہ مرد عورتوں کے اوپر نگراں ہیں۔ لفظ استعمال کیا گیا ہے قوام۔ قوام یہ مبالغے کا صیغہ ہے اور قیام سے نکلا ہے۔ قیام کے لفظ معنی کھڑے ہونے کے ہوتے ہیں، اور جب اس کے بعد الا آ رہا ہو تو اس کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کی نگرانی کرنا، کسی چیز کی ذمہ داری اٹھانا۔ مرد اور عورت زندگی کے دو پہیے ہیں جو ایک ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور زندگی کا سفر اکٹھا طے کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ ضروری سمجھا، یہ ضروری قرار دیا کہ ان میں سے کسی ایک کو امیر بنایا جائے، اور سفر کے اندر جس طریقے سے حکم دیا گیا ہے کہ جب بھی تم کو سفر کرو تو اپنے میں سے کسی کو امیر بنا لو۔ ہر اجتماعی زندگی میں یا اجتماعی کام میں شریعت کا مزاج یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی کو امیر بنا کر وہ اجتماعی کام انجام دیا جائے۔ یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سفر میں دو آدمی جا رہے ہیں تو وہ ان میں سے ایک کو امیر بنا لے۔ تو زندگی کا جو طویل سفر میاں بیوی مل کر طے کرتے ہیں، اس میں بھی ضرورت ہے کہ کسی ایک کو امیر بنایا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں مرد کو امیر قرار دے دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ مرد اور عورت اگرچہ دونوں ایک ساتھ زندگی کا سفر طے کر رہے ہیں، مگر مرد کو یہ فوقیت حاصل ہے کہ اس کو نگراں مقرر کیا گیا ہے، امیر مقرر کیا گیا ہے۔ اور اس کی دو وجہ بیان فرمائی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ ان میں سے ایک کو دوسرے پر اللہ تعالیٰ نے بعض اعتبار سے فضیلت دی ہے، یعنی بعض حیثیتیں تو ایسی ہے کہ اس میں عورتوں کو مردوں سے فضیلت، مردوں پر فضیلت اس حاصل ہے۔ مثلا گھر کے کام، خانہ داری، بچوں کی نگہداشت، بچوں کی پرورش، ان چیزوں میں جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے عورت کو عطا فرمائی ہے وہ مرد کو وہ صلاحیت عطا نہیں کی گئی۔ دوسری طرف گھر کا انتظام چلانے، اس کے معنی یہ کہ گھر کے لیے مال و دولت فراہم کرنے، روزی کمانے، معیشت کا انتظام کرنے، اور اس کے لیے جو قوت اور صلاحیت کی ضرورت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو زیادہ عطا فرمائی ہے۔ تو چونکہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے اپنی جسمانی صلاحیت کے اعتبار سے، جسمانی قوت کے اعتبار سے، بلکہ ذہنی قوت کے اعتبار سے بھی، کیونکہ
عورت کے مقابلے میں زیادہ مضبوط بنایا ہے اور وہ اس ذمہ داری کو اٹھانے کا اہل بن سکتا ہے، اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو امیر بنایا۔ ایک وجہ تو یہ بیان فرمائی، دوسری وجہ یہ بیان فرمائی کہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کیونکہ انہوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے جو پیسے خرچ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، اس کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت پر نہیں رکھی، اس کی ذمہ داری مرد پر رکھی ہے کہ گھر کا انتظام چلانے کے لیے، گھر کے لیے روزی فراہم کرنے کے لیے اور اپنا اور اپنے گھر والوں کا نفقہ برداشت کرنے کے لیے جو اصل ذمہ داری ہے وہ مرد کی ہے، عورت کی نہیں ہے۔ عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ جب تک وہ کسی شوہر کی بیوی نہیں بنی تو اس وقت تک وہ اپنے باپ کی بیٹی ہے اور باپ کے ذمے اس کی کفالت لازم ہے۔ اس کو اپنا نفقہ حاصل کرنے کے لیے کسی گھر سے باہر جا کر کوئی مزدوری محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ باپ کے ذمہ ہے کہ اس کا خرچہ پورا اٹھائے۔ اور اگر اس کی شادی ہو گئی ہے تو شادی ہونے کے بعد اس کا نفقہ اٹھانے کی تمام تر ذمہ داری شوہر کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ کسی بھی موقع پر شوہر اس سے مطالبہ نہیں کر سکتا کہ تم میرے لیے روٹی کماؤ، جیسا کہ آج بظاہر مغربی تہذیب کے آزاد معاشرے کے اندر عورت کی آزادی کے نام پر اس کو اس بات کا مکلف کر دیا گیا ہے کہ وہ گھر کا کام بھی کرے اور باہر سے روٹی بھی کمانے کے لیے شوہر کی ذمہ داری اٹھانے کے اوپر اکتفا نہ کرے، بلکہ خود اپنی روٹی خود کمائے، اپنی روزی خود کمائے۔ یہ شریعت کا تقاضا نہیں ہے۔ عام حالات میں شوہر کے ذمہ ہے کہ وہ عورت کے لیے نفقے کا انتظام کرے اور روزی کمانے کا تمام تر کام وہ خود اٹھائے، اس کی ذمہ داری اس کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ تو یہ جو کہا فرمایا گیا کہ بِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، تو اس میں ایک معاملہ تو یہ ہے کہ روزی کمانے کی تمام تر ذمہ داری مرد پر عائد ہوتی ہے، عورت پر عائد نہیں ہوتی، الا یہ کہ خاص حالات ہوں جس کی میں کسی عورت کا نہ کوئی باپ ہو، نہ بھائی ہو، نہ شوہر ہو، تو ایسی صورت میں عورت کے لیے بھی بے شک اس کو بعض اوقات کمانا پڑتا ہے، لیکن ایسی صورتیں عام حالات میں پیش نہیں آتی۔ یہ ایک نادر صورتیں ہیں، استثنائی صورتیں ہیں جن کے اوپر کوئی حکم نہیں لگایا جاتا۔ عام حالات میں مرد ہی پیسے خرچ کرتے ہیں اور وہی مرد پیسوں کا انتظام بھی کرتے ہیں۔ اسی سے اس اشکال کا بھی جواب ہو گیا جو میراث کے سلسلے میں پیش آیا تھا کہ میراث اسبات میں سے اگر مرد ہے تو اس کو دگنا ملتا ہے اور عورت ہے تو اس کے مقابلے میں اکہرا ملتا ہے، گویا عورت کا حصہ مرد سے آدھا ہے۔ تو اس کا بھی ایک طرح سے جواب ہو گیا کہ اس کو مرد کا حصہ دوگنا ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر مالی ذمہ داریاں عائد ہیں جو عورت کے اوپر عائد نہیں ہوتی، اس لیے اس کا حصہ دگنا رکھا گیا ہے۔ یہ وجہ نہیں ہے کہ عورت اور مرد کے درمیان اپنے رتبے کے اعتبار سے کوئی فرق ہے یا رتبہ عورت کا بہت زیادہ کم ہے مرد کے مقابلے میں، یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ ذمہ داریوں کا لحاظ رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ میراث کے اندر یہ فرق کیا ہے۔ یہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ میراث کا یہ فرق صرف اسبات کی حد تک ہے۔ ذوی الفروض میں جن عورتوں کے حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں اس میں آدھے اور پورے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جیسے کہ اگر کسی شخص کی ماں کا انتقال ہو، کوئی شخص اپنی ماں کو چھوڑ کر جائے تو ماں کو چھٹا حصہ ملتا ہے اور باپ چھوڑ کر جائے تو اس کو بھی چھٹا حصہ ملتا ہے۔ تو ماں اور باپ کے درمیان آدھے کا فاصلہ نہیں ہے، یہ آدھے کا فاصلہ صرف اسبات کے اندر ہوتا ہے۔ جیسے کہ کوئی شخص بیٹا اور بیٹی چھوڑ کر جائے تو اس صورت میں بیٹے کا حصہ دگنا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ دگنا حصہ ہونا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ مالی ذمہ داریاں تمام تر مرد کے اوپر عائد ہوتی ہیں۔ تو یہ دو سبب بیان فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے زندگی کا سفر طے کرنے کے لیے میاں بیوی کو اس بات کا پابند بنایا ہے کہ وہ شوہر کو امیر سمجھیں اور شوہر کو اپنا
نگراں سمجھیں. لیکن یہاں یہ بات بھی ذہن میں پوری طرح رہنی چاہیے کہ امیر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر وقت دوسرے کے اوپر حکم چلایا کرے، جو امیر ہو وہ دوسرے پر حکم چلایا کرے، بلکہ امیر کے لیے بھی شریعت نے کچھ پابندیاں عائد کی ہیں. مثلا ایک پابندی تو امیر کے ذمہ یہ عائد کی گئی ہے کہ وہ ہر جو اہم فیصلہ ہے وہ محض اپنے استبداد سے نہ کرے بلکہ مشورے سے کرے. چنانچہ اگرچہ وہ شوہر نگراں ہے، امیر ہے اور عورت مأمور ہے، لیکن جب کبھی کوئی اہم مسئلہ درپیش ہو تو ان کا باہم ایک دوسرے سے مشورہ کرنا بھی امیر کی ذمہ داری ہے. جیسے کہ قرآن کریم میں فرمایا ان تراض منہما و تشاور، کہ جب کسی بچے کا دودھ چھڑانے کا معاملہ پیش آئے تو اس صورت میں وہ آپس میں مشورہ کریں، شوہر اور بیوی مشورہ کریں، اس کی ہدایت دی گئی. دوسرے، حاکم ہونے کے معنی یا امیر ہونے کے معنی یہ نہیں ہے کہ بس حکمی چلایا کرے اور اپنے آپ کو کوئی تکبر کے ساتھ بڑا سمجھے اور عورت کو اپنے مقابلے میں حقیر سمجھے. ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم میں دوسری جگہ خود فرمایا ہے کہ در حقیقت ہم نے شوہر اور بیوی کا جو رشتہ رکھا ہے تو اس کے لیے لفظ قرآن کریم میں استعمال کیا جعل بینکم مودۃ و رحمہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کے درمیان مودت اور رحمت پیدا کر دی. مودت کا ترجمہ دوستی اور محبت سے کیا جاتا ہے، اور رحمت کا ترجمہ ایک دوسرے کے اوپر رحم کرنے سے کیا جاتا ہے. یعنی میاں بیوی کا جو تعلق ہے اس کی جو فطرت ہے وہ مودت اور رحمت کی ہے، یعنی ایک دوستی کا تعلق ہے، محبت کا تعلق ہے اور ایک دوسرے کے اوپر رحم کرنے کا تعلق ہے. تو اصل تعلق تو یہ ہے، لیکن ایک انتظامی ضرورت کے تحت مرد کو امیر بنا دیا گیا ہے. تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ امیر بن کر وہ دوستی کا تعلق چھوڑ دے، دوستی کے تعلق کو چھوڑ کر اور وہ ایک آمیر بن کر عورت کے اوپر مسلط رہے، یہ مراد نہیں ہے. بلکہ مراد یہ ہے کہ وہ دوستی کا تعلق برقرار رکھتے ہوئے باہمی مشورے سے بالآخر آخری فیصلہ شوہر کا ہوگا اور آخری فیصلہ شوہر ہی کا تسلیم کیا جائے گا. اور اسی بات کی طرف قرآن کریم نے سورہ بقرہ میں بھی اشارہ فرمایا ہے جو پہلے گزر چکا ہے کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی جتنے حقوق مرد کے عورت پر ہے ویسے ہی اسی قسم کے حقوق عورت کے مرد پر بھی ہے. لیکن ساتھ میں وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ الدَّرَجَةُ، شوہروں کو ان کے اوپر ایک درجہ فوقیت حاصل ہے. وہ فوقیت، اس فوقیت کا بیان یہاں پر بحیثیت امیر کیا گیا ہے. لہذا اس کا یہ مطلب سمجھنا بالکل غلط ہے کہ وہ کوئی آمرانہ انداز میں بیوی کے ساتھ پیش آئے، بلکہ ایک دوستانہ امیر ہے. دوستانہ امیر ہے، محبت اور رحمت کے ساتھ تعلق رکھتے ہوئے جب کبھی اول تو مشورہ کیا جائے، اور اگر مشورے میں اختلاف ہو جائے تو اس صورت میں فیصلہ شوہر کا معتبر ہوگا گھر کے خاندانی اہم معاملات میں. یہ مقصود ہے الرجال قوامون علی النساء. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فالصالحات قانتات، جو نیک عورتیں ہیں یعنی نیک بیویاں مراد ہیں یہاں پر. تو نیک بیویوں کی کیا صفات ہوتی ہیں؟ ان میں سے دو صفتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. ایک یہ کہ وہ قانتات ہوتی ہیں. قانتات کے معنی ہے فرما بردار، قنوت سے نکلا ہے اور اس کے معنی فرما برداری اور اطاعت کے آتے ہیں. یعنی اگرچہ جیسا میں نے عرض کیا دونوں میاں بیوی کے درمیان مودت اور رحمت کا تعلق ہے، لیکن انتظامی معاملات کے لیے شوہر کو امیر بنایا گیا ہے. لہذا اگر کبھی شوہر اپنے اس امیر ہونے کی حیثیت میں کوئی بات کہے بیوی سے تو بیوی اچھی بیوی وہ ہوتی ہے اور نیک بیوی وہ ہوتی ہے جو اس بات کی اطاعت کرے، یعنی اس بات کو مانے. تو قانتات یعنی وہ فرما بردار ہوتی ہے اور بات کو ماننے والی ہوتی ہے. دوسری صفت بیان فرمائی حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہ وہ مرد کی غیر موجودگی میں اپنی جان کی بھی، اپنے نفس کی بھی
اور شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی حفاظت کے ذریعے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حفاظت کے ذرائع عطا فرمائے ہیں تو ان حفاظت کے ذریعے مرد کی غیر موجودگی میں بھی اس کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ یعنی جب مرد گھر پر نہیں ہوتا تو مرد کے مال و اسباب جو گھر کے اندر موجود ہے ان کی حفاظت بھی بیوی کا فرض ہے، اور خود اپنا حفاظت بھی بیوی کا فرض ہے کہ کسی غیر مرد کو بغیر شوہر کی اجازت کے اپنے گھر میں نہ آنے دے۔ اسی طرح جب تک کہ شوہر کی اجازت نہ ہو اس کا مال کسی اور مصرف میں خرچ نہ کرے جب تک کہ شوہر کی اجازت نہ ہو۔ تو یہ بھی ایک نیک بیوی کا ایک فریضہ ہے جو قرآن کریم نے یہاں پر بیان فرمایا۔ یہ مرد اور عورت کے رشتے کی ایک حقیقت بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور اہم مسئلے کی طرف متوجہ فرمایا ہے کہ اگرچہ شوہر اور بیوی کا تعلق محبت کا ہونا چاہیے، رحمت کا ہونا چاہیے، اور شوہر کو امیر کی حیثیت سے زندگی گزارنی چاہیے، عورت کو اس کی اطاعت کرنی چاہیے، لیکن اس زندگی کے سفر میں لازماً ایسی صورتیں پیش آتی ہیں کہ جہاں بعض اوقات میاں بیوی کا اختلاف ہو جاتا ہے۔ اس اختلاف کی نوعیتیں دو قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک تو کبھی معمولی اختلاف پیش آ گیا، شوہر کو بیوی سے کوئی ناگواری پیش آ گئی، بیوی کو شوہر سے ناگواری پیش آ گئی، اور معمولی معاملات کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا، تو اس میں تو قرآن کریم نے پیچھے حکم یہ دیا ہے کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن يَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ مردوں کو یہ فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی اپنی بیوی کی کوئی بات ناپسند ہے تو یہ عین ممکن ہے کہ جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو اللہ تعالیٰ نے اسی میں بھلائی رکھی ہوئی ہو، جس کا حاصل یہ ہے کہ معمولی ناگواری کو برداشت کر لینا چاہیے اور اس کی وجہ سے کوئی آپس میں پھوٹ ڈالنے کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن بعض اوقات اختلاف کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ جس میں عورت مرد کے خلاف بغاوت پر آمادہ ہو جائے، تو ان کی تفصیل یہاں پر اس آیت کے دوسرے حصے میں بیان فرمائی گئی ہے۔ فرمایا کہ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو تو پہلے انہیں سمجھاؤ، اور اگر اس سے کام نہ چلے تو انہیں خوابگاہوں میں تنہا چھوڑ دو، اور اس سے بھی اصلاح نہ ہو تو انہیں مار سکتے ہو، پھر اگر وہ تمہاری بات مان لیں تو ان کے خلاف کارروائی کا کوئی راستہ تلاش نہ کرو۔ اور یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی سب کے اوپر اور سب سے بڑا ہے، ان اللہ کان علیا کبیرا۔ اس میں پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ لفظ استعمال کیا قرآن کریم نے نشوز کا، کہ اگر بیویوں سے تمہیں نشوز کا اندیشہ ہو۔ نشوز معمولی قسم کی کسی غلطی کو نہیں کہتے، کسی سے کوئی معمولی غلطی سرزد ہو گئی تو اس کو نشوز نہیں کہا جاتا۔ نشوز کے معنی ہے سر ابھارنا، لفظی معنی یہ ہے ایک طرح سے بغاوت کرنا، یعنی ایسی سرکشی کہ جو بغاوت کی حد تک پہنچتی ہو۔ اگر بیوی سے اس بات کا اندیشہ ہو کہ وہ ایسی سرکشی اختیار کرے گی جو بغاوت تک پہنچنے والی ہے، اس کے معنی یہ کہ وہ کھلم کھلا شوہر کی نافرمانی اور شوہر کی مرضی کے بالکل خلاف، جائز مرضی کے بالکل خلاف زندگی گزارنا چاہتی ہے۔ اس نے فرض کرو کہ دوسروں سے دوستیاں گاٹ لی ہے وغیرہ، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے 3 درجے بیان فرمائے۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ تم ان کو نصیحت کرو،
انہیں سمجھاؤ، عظوہن، یعنی نرمی سے سمجھاؤ. ابھی سختی کا مرحلہ نہیں آیا، نرمی ہی سے سمجھاؤ. لیکن اگر اس سے بھی کام نہ چلے تو پھر دوسرا طریقہ ایک بڑی نفسیاتی سزا کا ہے کہ وَاہْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ، یعنی ان کو خوابگاہوں میں تنہا چھوڑ. کیا معنی؟ کہ عام طور سے میاں بیوی ایک ہی کمرے میں رات گزارتے ہیں، ایک ہی کمرے میں سوتے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ بعض اوقات ایک ہی بستر پر دونوں رات گزارتے ہیں، بعض اوقات بستر الگ ہوں تب بھی ایک کمرے میں ہوتے ہیں. یہ ایک شوہر اور بیوی کا ایک فطری طریقہ ہے. لیکن جب عورت جو ہے وہ سرکشی پر آمادہ ہو گئی ہو، ایسی سرکشی پر آمادہ ہو گئی ہو کہ جو نافرمانی کی حد تک پہنچتی ہے، اور اس کی باوجود نرمی سے سمجھانے کی اصلاح نہیں ہوئی، تو پھر دوسرا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے بسترے الگ کر دو، یعنی ان کے ساتھ مت سو، دوسرے کمرے میں سو. ان کے بستر پر مت سو، دوسرے بستر پر سو، دوسرے کمرے میں سو. یہ ایک بہت بڑی نفسیاتی سزا ہوتی ہے ایک عورت کے لیے کہ جو شوہر مستقل اس کے ساتھ سو رہا تھا وہ ناراض ہو کر کسی دوسرے کمرے میں جا کر سونے لگا. اگر طبیعت میں شرافت ہوتی ہے تو یہ سزا بھی بہت بڑی سزا سمجھ کر عورت عموماً جو نافرمانی کا راستہ اختیار کیے ہوئے تھی وہ راہ راست پر آ جاتی. لیکن اگر ان دو طریقوں سے بھی کامیابی حاصل نہ ہو اور برابر وہ سرکشی اختیار کیے رہے، اور جیسے میں نے عرض کیا سرکشی سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کسی جائز مطالبے کے اوپر اصرار کر رہی ہے. کسی جائز مطالبے پر اصرار کرنا یہ کوئی سرکشی کی بات نہیں ہوتی. لیکن سرکشی کا معنی یہ ہے کہ ایک شوہر کے جائز مطالبے کو نظر انداز کر کے بجائے اس کو ماننے کے بغاوت پر اتر آئی ہو. تو اس صورت میں تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس کو مار بھی سکتے ہو. لیکن مارنے کی تفسیر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بیان فرمائی کہ ایسی مار کہ جو تأدیب والی ہو، تکلیف پہنچانے والی نہ ہو. تکلیف پہنچانے والی مار نہیں، تأدیب والی مار. تأدیب کا معنی یہ ہے کسی کو ادب سکھانا. ادب سکھانے والی مار ہو، اس کو تعذیب والی نہ ہو، تکلیف دینے والی نہ ہو. بعض روایتوں میں اس کا یہ بیان بھی آیا ہے کہ اس کا ایسی ہو کہ جس کا کوئی نشان نہ پڑے، اور چہرے پر مارنا تو بالکل ہی ناجائز قرار دیا گیا ہے. یہ جو مارنے کی اجازت دی گئی ہے یہ بالکل ایک انتہائی صورت ہے، ایک ایسی ایکسٹریم صورت ہے کہ جس کے اندر اصلاح کا کوئی اور راستہ برقرار نہ رہا ہو، تب بھی ان حدود و قیود کے ساتھ اجازت دی گئی ہے. اور اس سلسلے میں ایک احادیث بھی مفسرین نے بیان کی ہے، اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سعد بن ربیع کی اہلیہ جو محمد بن سلمہ کی بیٹی تھی، ان کے اور ان کے شوہر کے درمیان اختلاف ہو گیا. تو اس میں ان شوہر نے یعنی سعد بن ربیع نے اپنی اہلیہ کو تماچا مار دیا. یہ جو اہلیہ تھیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں اور شکایت کی کہ میرے شوہر نے مجھے تماچا مارا ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں اہلیہ سے کہا کہ چونکہ انہوں نے تمہیں تکلیف پہنچائی ہے لہذا شریعت کے حکم کے مطابق تم بھی اتنی ہی تکلیف ان کو پہنچا سکتی ہو، قصاص لے سکتی ہو. لہذا اس کے معنی یہ ہے کہ انہوں نے تمہیں تماچا مارا تھا تو تم بھی تماچا مار سکتی ہو. یہ شروع میں آپ نے یہ حکم دیا، لیکن فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا انتظار کرتا ہوں. پھر جب وحی آئی اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس کے بعد مارنے کی اجازت دی گئی. اجازت بے شک دی گئی اور ان حالات میں دی گئی اور ان حدود و قیود کے ساتھ دی گئی، لیکن
ساتھ ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی احادیث بہت زیادہ ہیں جن میں مارنے کی آپ نے مذمت بیان فرمائی۔ آپ نے ساری زندگی کبھی کسی خاتون پر ہاتھ نہیں اٹھایا، اور آپ کو ناگواریاں بھی پیش آئیں بعض مرتبہ ازواج مطہرات سے۔ یہاں تک بھی ہوا کہ ایک مرتبہ آپ نے 1 مہینے تک ازواج مطہرات کے پاس نہ جانے کی قسم بھی کھا لی تھی، لیکن کبھی مارنے کی نوبت نہیں آئی۔ اسی طرح آپ نے احادیث میں مارنے کی مذمت بیان فرمائی۔ یہ فرمایا کہ مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر کہ جو دن میں عورتوں کو مارتے ہیں اور رات میں ان کے ساتھ صحبت کرتے ہیں، تو یہ کیسے دونوں باتوں کو یہ جمع کر سکتے ہیں؟ اور یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے وہ لوگ سب سے اچھے ہیں جو مارنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ تو غرض متعدد احادیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے کی مذمت بیان فرمائی، خود اپنے طرز عمل میں کبھی مارنے کا اقدام نہیں کیا، اور ان سب باتوں کے ذریعے یہ جو مارنے کی یہاں پر اجازت دی گئی ہے اس کو حدود و قیود کے ساتھ مقید فرما دیا۔ لہذا یہ تعلیم دے دی کہ اگرچہ بہت ہی انتہائی حالات میں محدود پیمانے پر مارنے کی اجازت بھی ہے، لیکن اس اجازت کو استعمال نہیں کرنا چاہیے اب حالات میں، اور حتی الامکان اس بات سے پرہیز کرنا چاہیے کہ مرد عورت پر ہاتھ اٹھائے۔ پھر فرمایا فَإِنْ اگر وہ تمہاری بات مان لیں فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو پھر ان کے خلاف کارروائی کا کوئی راستہ تلاش نہ کرنا، بلکہ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، یہ سمجھ رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے اوپر اور سب سے بڑا ہے۔ لہذا یہ جو بعض اوقات مارنے کا اقدام کرتا ہے شوہر، یہ تکبر کی وجہ سے کرتا ہے۔ اس کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر ہے اور سب سے بڑا ہے۔ اگر وہ حدود سے تجاوز کر کے عورت پر ظلم کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انتقام لے گا، دنیا و آخرت میں اس کے لیے بہتر نہیں ہوگا۔